پھر بعض اوقات ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں تو انسان دکھی ہو جاتا ہے. ایسے میں یاد کیجیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، جن کے والد انہوں نے دیکھے ہی نہیں، جن کی والدہ 6 سال کی عمر میں فوت ہو گئی. کیا پہچان ہوتی ہے بچے کو؟ کچھ بھی یاد نہیں ہوتا. لیکن دنیا کے عظیم ترین انسان بن کر اٹھتے ہیں. کبھی بھی سیلف پٹی کا شکار نہیں ہونا چاہیے. میں ایسا کیوں ہوں؟ کیونکہ مجھے اچھا ماحول نہیں ملا. یہ بھی ایک ناشکری ہوتی. انسان اپنی صلاحیتوں سے فائدہ نہیں اٹھاتا. ہر وقت کوئی نہ کوئی ریزن تلاش کرتا ہے اپنے فیلئر کی اور دوسروں کو بلیم کرتا رہتا ہے. کیونکہ بچپن میں ہمارے گھر کا ماحول اچھا نہیں تھا اس لیے میں دینی نہیں، میرے ماں باپ ریلیجس نہیں تھے اس لیے میں ریلیجس نہیں. بھائی ٹھیک ہے، وہ تو ایک پارٹ تھا. اس کے بعد دنیا میں اپرچونٹیز ختم تو نہیں ہوگی. سکھانے کے لیے، سیکھنے کے لیے اور بہت سے مواقع تھے. کبھی انسان پریشان ہوتا کہ اوہ اب اتنی عمر گزر گئی ہے، اب میں کوئی کام کروں، اب تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. ہر وقت یہ سوچتے رہتے اب تو میری عمر گزر گئی ہے، اب تو موقع چلا گیا. نہیں، ابھی بھی بہت کچھ. زندگی کے آخری لمحے تک زندگی کی نعمت موجود ہے. آج سفر شروع کر دیجیے اللہ کے راستے میں، اللہ کی پسند کے مطابق. اگر آپ کا ایک قدم بھی کسی ڈائریکشن پہ چل پڑا تو اسی سے بخشش ہو جائے گی. اصل بات ریئلائزیشن کی. یاد رکھیے وہ شخص جس نے 99 قتل کیے تھے لیکن اس کے اندر یہ تھا کہ مجھے توبہ کرنی ہے. وہ بے چین تھا اس چیز کے لیے اور اللہ کو اس کی سچی نیت پتہ تھی. وہ ایک راہب کے پاس جاتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کو کوئی طریقہ بتایا جائے کہ اس کی معافی ہو جائے. تو راہب کہتا چونکہ وہ کم علم تھا، اس کو پتہ نہیں تھا، اس نے ایسے فتویٰ دے دیا نہیں تمہاری معافی نہیں ہو سکتی، تم بہت گناہ گار ہو. جسے عام طور پہ لوگ فتوے دیتے رہتے کہ اللہ فلاں کو نہیں بخشے گا. یہ جملہ بھی نہیں نکالنا چاہیے مجھ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کون ہے کہ مجھ پہ قسم کھا رہا ہے، میں اس کو تو بخش دوں گا، میں تمہیں پکڑ لوں گا. تو آپ دیکھیے کہ جس وقت وہ راہب کے پاس گیا اس نے اس کو مایوس کر دیا اور پھر اس کو بھی قتل کر دیا. مگر پھر بھی وہ جو اس کا ارادہ تھا، جو نیت تھی، وہ سچی تھی کہ مجھے توبہ کرنی. پھر وہ تلاش کر کے کسی عالم کے پاس جاتا اور اس سے پوچھتا تو اسے امید دلاتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول ہو جائے لیکن تم اپنی صحبت بدل دو، کمپنی چینج کر لو، کسی ایسے علاقے میں چلے جاؤ کہ جہاں تمہیں نیک لوگ ملے، تمہارا ماحول تبدیل ہو جائے. تو وہ دیر نہیں لگاتا، اسی وقت فیصلہ کرتا اور چل پڑتا ہے، اسی وقت قدم اٹھا لیتا ہے. اور ابھی آدھا ہی فاصلہ طے کرتا ہے، آدھے فاصلے سے 41 زیادہ کہ موت کے فرشتے آ جاتے ہیں اور دونوں طرح کے فرشتے آپس میں جھگڑنے لگتے ہیں. نیکی کے فرشتے کہتے ہیں ہم اس کی جان لیں گے کیونکہ اس نے توبہ کر لی تھی. دوسرے کہتے نہیں ہم لیں گے کیونکہ ابھی وہ وہاں نہیں پہنچا تھا جہاں یہ توبہ کے لیے جا رہا تھا یا اچھی زندگی بسر کرنے کے لیے. تمہارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم دیتے فرشتوں کو کہ زمین ناپ لو، جس طرف کی زمین زیادہ ہے اس طرف کے فرشتے جان لے لیں. یعنی اگر یہ جہاں جا رہا تھا وہاں تک کا فاصلہ زیادہ ہو چکا تو نیکی کے فرشتے اس کی جان لیں. اور وہ ناپا گیا تو 42 بھر صرف زیادہ تھا، تھوڑا سا یعنی گویا ایک قدم ہی تھا. کوئی بھی نیک کام آپ کرنا چاہتے ہیں، مثلا حفظ کرنا چاہتے ہیں قرآن مجید، مثلا کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، کوئی ایسا خیراتی ادارہ بنانا چاہتے ہیں، دنیا کا کوئی نیکی کا کام کرنا چاہتے ہیں جو آپ کا شوق رہا، تو سیلف پٹی کا شکار ہو کے، لو سیلف اسٹیم کا شکار ہو کے کہ نہیں میں تو نہیں کر سکتی، اب تو میں بیمار ہوں، اب تو میری عمر گزر گئی، اب تو میری ذمہ داریاں بہت ہو گئی. نہیں، اگر آپ سمجھیں نا کہ میرے پاس صرف ایک دن ہے زندگی کا تو آج ہی شروع کر دیں، کر گزرے. کیونکہ اگر آپ نے قدم اٹھا لیا تو اللہ قبول کرنے والا ہے. لیکن یہ وہی کر سکتا ہے کہ جو شکر گزار بندہ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان شکرتم لازیدنکم، اگر تم نے شکر ادا کیا تو میں تمہیں زیادہ دوں گا. یہاں کیسے شکر ہے کہ وہ اپنی اس نعمت کی، صلاحیت کی قدر کر رہا ہے جو اللہ نے اس کو دی ہے، اس سوچ کی، اس خیال کی، نیکی کا جو اللہ نے اس کے دل میں ڈالا، اس کے اوپر شکر گزار ہے کہ وہ اس کو عمل میں لے آئے. محض خیالات سے تو کوئی چیز نہیں بنتی جب تک انسان کوئی ایکشن نہ لے. تو ایکشن لینے کے لیے کیا ضروری ہے کہ جو سوچا ہے اس کو کر ڈالا جائے. تو اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہوگا اور فائدہ مند زندگی بسر کرے گا. لیکن اللہ تعالیٰ شکوہ کرتے کہ قلیلا ما تشکرون، اتنا کم ہے جو تم شکر ادا کرتے ہو. پھر اسی طرح شکر گزاری میں ایک تو اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری ہے ہی الحمدللہ، لیکن دوسری طرف بندوں کا شکر گزار ہونا. حدیث میں آتا ہے لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس،
وہ بندہ اللہ کا شکر گزار ہو ہی نہیں سکتا جو بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا. تو جن بندوں سے ہمیں فیض پہنچتا ہے ان سب کا شکریہ ادا کرنا ضروری ہے. جب شکریہ ادا کرنے کی بات ہوتی ہے تو ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ صرف تھینک یو بول دو یا لکھ دو یا زبان سے، یہ صرف کسی فارمل طریقے سے. اصل میں شکر گزاری یہ ہے کہ انسان کسی بھی انسان کے کیے ہوئے احسان پر خوشی کا اظہار کرے کہ الحمدللہ میں خوش ہوں. مثلا والدین نے آپ پر جو احسان کیے ان پر والدین کے سامنے خوشی کا اظہار، اس بات کا اظہار کہ میں اس بات پر شکر ادا کرتا ہوں، فخر کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے آپ جیسے والدین دیے. ان کی تعریف کرے لوگوں کے بیچ میں، کیونکہ جو لوگوں کے بیچ میں کسی کی تعریف کر دیتا وہ اس کے شکریہ کا حق ادا کر دیتا ہے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا، ہم کسی کے منہ پر نہیں بول سکتے لیکن بیک بائٹنگ کتنی آسانی سے لوگ کر رہے ہوتے ہیں. تو رادر دین ڈوئنگ بیک بائٹنگ کیا کرے انسان؟ دوسروں کی تعریف شروع کر دے، دوسروں کے جو ہم پر احسانات ہیں ان احسانات کا ذکر کرنا شروع کر دے. ماں ہے، خالہ ہے، بہن ہے، دوست ہیں، احباب ہیں، کوئی بھی ہے. حتیٰ کہ اگر گھر میں میڈس کام کر رہی ہیں تو ان کو بھی شکریہ بولے اور ان کا بھی اچھے لفظوں میں ذکر کرے. عام طور پر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو نوکروں کے قصے لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور ان کی برائیاں اور ان کے مسائل، اور ٹھیک ہے مسائل ہیں کیونکہ اگر ان کی اتنی عقل سمجھ ہوتی تو یہ کام تو نہ کرتے. تو جو کام ان کے حصے میں آیا اگر وہ اس کو پوری طرح نہیں بھی کر پاتے تو جو بھی وہ ایفرٹ لگا رہے ہیں تو اس پر شکر گزار ہونا چاہیے. ایک اور چیز یہ ہے کہ جب انسان شکر گزار ہوتا ہے تو ایک طرح سے انڈائریکٹلی وہ دوسرے کو انکریج کرتا ہے کہ وہ اور آگے بڑھے. ویسے اگر آپ میڈ کا شکریہ ادا کرتے تو عموماً لوگ کہتے ہیں نہیں سر پہ چڑھ جائیں. ٹھیک ہے جب وہ غلط کام کرے تو آپ ان کو ڈسپلن بھی کریں، لیکن جب وہ کوئی اچھا کرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب تمہارا غلام کھانا پکائے تمہارے لیے تو اس کو اس میں سے کچھ ایک دو لقمے کھلاؤ. اور یہ ایک دو لقمے کھلانا دراصل کیا ہے؟ اس کو شکریہ ادا کرنا، اس کو خوش کرنا کہ ہم اکنالج کر رہے ہیں کہ تم اچھا کام کرتے. اس کو کبھی کوئی گفٹ دے دینا کسی بھی طرح سے جو ان کے لیے خوشی کا باعث ہوتا ہے، ان کی چھٹی دے دینا یا دوست احباب سے ملنے کی اجازت دے دینا یا کوئی اچھا کپڑا لے دینا یا کوئی اچھا کھانا کھلا دینا، یعنی کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے کہ جس سے ہم اس بات کا اظہار کریں کہ ہمیں ان سے بھی محبت ہے اور ہم ان کی قدردانی کرتے. جب ان کے اندر ایک اعتماد آئے گا کہ آپ ان کی قدردانی کرتے ہیں تو نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ پہلے سے اور زیادہ لائل ہوں گے اور زیادہ آپ کے وفادار ہوں گے اور زیادہ آپ کے ساتھ اچھا کریں گے. پھر اسی طرح بڑی بڑی چیزوں پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے اور چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر بھی، کیونکہ حدیث میں آتا ہے من لم یشکر القلیل لم یشکر الکثیر، جو چھوٹی چیز کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ بڑی کبھی نہیں کرتا. کیونکہ یہ پورا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے نا. یا تو آپ شکر گزار لوگوں میں سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے کم من الشاکرین، اپنا نام شکر گزاروں میں لکھواؤ، ان میں شامل ہو جاؤ. ناشکرے لوگوں میں نہیں، شکر گزاروں. تو شکر گزاروں میں کیسے ہوں گے؟ جب وہ صفت اتنی زیادہ اندر آ جائے گی کہ پھر اس کے مطابق ہی ایکشن ہونے لگے گے. پھر وہ چھوٹی بات پر اور بڑی بات پر ایک پورا ایٹیٹیوڈ، ایک رویہ، ایک اخلاق، ایک طریقہ زندگی، ایک معاملہ انسان کا ویسا ہی ہونے لگے گا. پھر حدیث میں آتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتا جو لوگوں کا نہیں کرتا، اور اللہ کی نعمتوں کا اظہار شکر ہے اور ان کو چھوڑ دینا ناشکری ہے، اور جماعت پر رحمت اور فرقہ بندی عذاب ہے. یہ بھی اسی حدیث کا حصہ ہے. کیونکہ جب لوگ شکر گزار ہوتے ہیں تو ان کے دل جڑتے ہیں اور وہ اکٹھے ہوتے ہیں، اور جب ناشکری ہوتی ہے تو دل پھٹتے ہیں اور آپس میں ڈویژنز ہو جاتی ہیں، جس کے نقصان کیا ہوتا ہے، جس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ پھر ہر کوئی 1.5 اینٹ کی مسجد الگ بنا کے بیٹھ جاتے اور پھر ہر ایک کی کوششیں بکھر جاتی. نتیجتاً مسلمان ایک پوری قوت نہیں بنتے. تو شکر گزاری کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس سے دلوں کو جوڑا جا سکتا ہے، دل قریب آتے ہیں. حالانکہ اس میں کچھ گھستا نہیں ہے کہ انسان کسی کی بھی ایفرٹ کو اکنالج کر لے کہ ہاں اس کے اندر یہ چیز ہے. پھر اسی طرح انسان اپنے عمل سے شکر گزاری کرے، جیسے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کثرت کر کے. اب اس کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ نمازیں تو ہیں ہی فرض، دن میں کوئی نہ کوئی ایک وقت ایسا نکالیں جس میں خالص اللہ کی رضامندی کے لیے نوافل پڑھیں، خواہ وہ تہجد ہو، خواہ وہ اشراق ہو، خواہ وہ نمازوں کے بعد کے نوافل ہو، کسی وقت بھی ہو.
کیونکہ سجدہ انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کے لیے سجدوں کی کثرت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اتنا لمبا قیام کرتے کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے. تو جب آپ سے کہا گیا تو آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنا. پھر اسی طرح قرآن مجید کے ساتھ تعلق، کیونکہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. ہر روز مصحف کھولے، کیونکہ اللہ کی کتاب کو کھولنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. چاہے ایک لائن پڑھے لیکن مصحف ضرور کھولے. اور ویسے بھی چاہے آپ کو حفظ ہو، دیکھ کر پڑھنا زیادہ پسندیدہ بنسبت اس کے کہ انسان صرف زبانی حافظے سے پڑھے. اللہ کی کتاب. ایک صحابی تو وہ کتاب اٹھاتے تھے، رونے لگ جاتے تھے اور اپنے ساتھ لگاتے، اس کو چومتے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور یہ میرے پاس ہے، اللہ نے میرے پاس بھیج دی. یعنی قرآن سے اپنی محبت کا اظہار کرتے تھے. تو قرآن مجید کے ساتھ اپنی محبت، اپنی چاہت، اپنے تعلق کا اظہار کریں. اس کو کہیں چھوڑ نہ دیں شیلف میں کہ بس ٹھیک ہے کسی دن ہم فارغ ہوں گے تو اٹھا لیں گے. نہیں، ان اٹینڈیڈ نہ ہو، نگلیکٹڈ نہ ہو، بلکہ روز اٹھائیں، پیار سے اٹھائیں، محبت سے کھولیں اور اس میں سے کچھ نہ کچھ پڑھیں اور اس کو مارک کرتے جائیں. ہر روز جتنا پڑھے اس سے مارک کر لیں، پھر آگے پڑھیں، پھر آگے پڑھیں. پھر بعض لوگ 3 دن میں پورا کر لیتے ہیں، بعض 7 دن میں کر لیتے ہیں، بعض 1 مہینے میں کر لیتے ہیں، بعض 2 مہینے میں کر لیتے ہیں. جتنا آپ کر سکیں. تو یہ بھی شکر گزاری نعمت ہدایت پر کہ اللہ نے ہمیں یہ نعمت عطا کی. پچھلی امتوں کو آپ دیکھیں کہ ان کی کتابیں محفوظ نہیں رہی. ہماری کتاب محفوظ کتاب اور یہ اللہ کا کلام ہے. پھر اسی طرح نمازوں کے علاوہ سجدہ شکر. شکر کے نوافل نہیں ہوتے لیکن سجدہ شکر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی خوشی کی بات آتی یا آپ کوئی خوشخبری دیے جاتے تو اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدے میں گر پڑتے، فوراً جھک جاتے کہ اللہ یہ سب کچھ تیری طرف سے. عام طور پر لوگ خوشی میں کیا کرتے ہیں؟ اکڑتے ہیں، بازو اونچے کرتے ہیں، ہائے ہوئے کرتے ہیں. لیکن ایک مومن بندے کی شکر گزاری اللہ کے آگے جھکنے میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح ہونے کے موقع پر شکر کس طرح کیا تھا؟ آپ اونٹ پر سوار تھے. آپ کو معلوم ہونا کہ اس وقت آپ کس طرح بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ رو رہے تھے، آنسو آپ کی داڑھی مبارک پر گر رہے تھے اور آپ اس طرح جھکے ہوئے تھے فزیکلی بھی کہ آپ کی تھوڑی کونٹ کے کجاوے کے ساتھ لگ رہی تھی. وہ جو اوپر ہمسا ہوتا ہے نا، اٹھی ہوئی جگہ جو تھی اس کے ساتھ لگ رہی تھی. اور اس طرح آپ شکر ادا کرتے ہوئے داخل ہوئے. بنی اسرائیل کو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، سجدہ ادا کرتے ہوئے، یعنی سجدہ شکر، نماز پڑھ کے تو نہیں لیکن یہ کہ جھکتے ہوئے سجدے میں یعنی شکر کرتے ہوئے تم اس دروازے سے داخل ہونا. لیکن انہوں نے ناشکری کی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان پہ عذاب نازل کیا. تو یہ حقیقت ہے کہ جب بندہ نعمت پاتا اور شکر ادا نہیں کرتا تو پھر اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے. اور جو شکر ادا کرتا ہے اس پر اتنا اجر ہے، بے پناہ اجر. جیسے حدیث میں آتا ہے الطاعم الشاکر بمنزلۃ الصائم الصابر، کھانا کھا کے شکر ادا کرنے والا صابر روزہ دار کے برابر ہے مقام میں. آپ ایک دن روزہ رکھتے ہیں، صبر کرتے ہیں، آپ کے لیے بہت اجر ہے. اگلے دن آپ روزہ نہیں رکھتے لیکن کھا کر شکر ادا کرتے ہیں، آپ کو اسی طرح اجر مل رہا ہے. تو مومن 2 حالتوں میں سے ایک حالت میں ہوتا ہے. پھر اسی طرح حضرت ثوبان کہتے ہیں کہ جب سونے چاندی کے بارے میں قرآن مجید میں نازل ہوا تو لوگوں نے کہا ہم کون سا مال رکھیں، یعنی کہ سونا چاندی بہت اکٹھا کرنا، ذخیرہ کرنا اور اس کی زکوٰۃ نہ دینا یہ تو ناپسندیدہ ہے. تو اس سے زیادہ قیمتی کوئی سی چیز ہو سکتی کہ جو ہم جمع کریں. حضرت عمر نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں. پھر اپنے اونٹ کو تیز دوڑایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جا پہنچے اور میں ان کے پیچھے تھا، یعنی حضرت ثوبان جو تھے. عمر کہتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کون سا مال رکھ سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ شکر ادا کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان اور مومنہ بیوی رکھے جو آخرت کے معاملے میں تمہاری مدد کرے. یہ سونے چاندی سے بھی زیادہ قیمتی چیزیں ہیں. شکر والا دل، ذکر والی زبان اور مومن ساتھی. تو آپ دیکھیے دنیا بھی جنت بن جاتی. یعنی اگر آپ شکر ادا کر رہے ہیں اور آپ جس مجلس میں ہیں، جس محفل میں ہیں، جو آپ کے گھر میں لوگ ہیں وہ بھی شکر ادا کرنے والے ہیں اور پھر کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں اور ایمان پر آپ کو تقویت دینے والے ہیں، سپورٹ کرنے والے ہیں،
تو آپ دیکھیے دنیا میں بھی آپ کا دل خوش رہے گا، کیونکہ شکر بھی اطمینان قلب کا ذریعہ ہے، ذکر بھی اطمینان قلب کا ذریعہ ہے، اور اچھی کمپنی اور اچھا دوست اور اچھے ساتھی بھی خوشی کا باعث ہے، تو دنیا بھی جنت بن جاتی. اسی لیے آپ دیکھیے یوسف علیہ السلام کو جب ہر چیز مل گئی تو انہوں نے کیا دعا کی؟ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، کہ اللہ مجھے صالحین کے ساتھ ملا دے، نیک لوگوں کی صحبت عطا کر دے، نیک لوگوں کی دوستی عطا کر دے. کیونکہ نیک لوگ، مومن لوگ اگر آپ غلطی کریں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ غلطی ایسا نہیں کریں، اچھا کریں گے تو آپ کو سپورٹ کریں گے، آپ کو مدد دیں گے، آپ کی ہمت بنائیں گے، ڈھارس بنائیں گے. مثلا مومنہ بیوی میں سے سب سے بہترین مثال کون سی؟ حضرت خدیجہ کی، کہ فوراً آپ پر ایمان لائیں، سب سے پہلی مومن، اور پھر کس طرح آپ کو سپورٹ کیا ہر چیز میں، صرف مال سے نہیں، مال سے تو کیا ہی، لیکن گڈ ورڈز کے ساتھ، آپ کی خوبیوں کو یاد دہانی کرا کے. کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے، ایک بوجھ محسوس کر رہے تھے وحی کا، تو انہوں نے کیا کہا؟ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا. اتنا کانفیڈینس، اتنا یقین، اتنا توکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ کی عادات اتنی اچھی. انک لتحمل الکلب وتکسب المعدوم وتقری الضیف، کہ آپ مہمانوں کی عزت کرتے ہیں، آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ جن کے پاس نہیں ان کو کما کر دیتے ہیں. جو شخص اتنے اچھے اچھے کام کرے اللہ اس کو رسوا نہیں کرتا، اس کی عزت نہیں کم ہو سکتی، اللہ آپ کے ساتھ خیر و بھلائی کا معاملہ کرے. تو یہ وہ بیوی ہے، یہ مومنہ بیوی کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ رہی ہر چیز میں آپ کے ساتھ رہی، ہر چیز میں سپورٹ کرتی رہی. تو اسی لیے جب ہم رشتے دیکھیں تو ٹھیک ہے، شکل، عقل، باقی چیزیں ہر ایک کی اپنی چوائس پسند ہوتی ہے، لیکن دین اور ایمان کے پہلو کو ہرگز نظر انداز نہ کریں. مثلا آپ کے بیٹے کے لیے اگر کوئی نیک مومن بیوی ہوگی تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ وہ اس کو نیکی کے کاموں میں سپورٹ دے گی، ورنہ کیا کرے گی؟ وہ اس کے مال و دولت کو عیش و عشرت میں اڑا دے گی، جس میں نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ. اور اس کے مقابلے میں جو ناشکری بیوی ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس عورت کی طرف دیکھے گا بھی نہیں جو اپنے شوہر کی ناشکری ہوتی، حالانکہ وہ اس سے کبھی بے نیاز نہیں ہو سکتی. یعنی کبھی بھی عورت اکیلا رہنا یا شوہر کے بغیر اس طرح خوش نہیں رہ سکتی جس طرح شوہر کا ہونا اور اس کا ساتھ ہونا اور اس کی سپورٹ ہونا اس کے لیے خوشی کا باعث ہو سکتا ہے. اور پھر خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو نصیحت کی ایک موقع پر کہ وہ اپنے شوہروں کے شکر گزار ہوں. اسماء بنت یزید کہتی ہیں کہ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس سے گزرے، آپ نے ہمیں سلام کیا اور فرمایا سنو، نعمت دینے والوں کے ساتھ احسان فراموشی نہ کرنا، یعنی جو تم پر خرچ کرتے ہیں، جو تمہارا خیال رکھتے ہیں، تم ان کا احسان بھولنا نہیں. میں سوال کرنے میں بہت تیز تھی، حضرت اسماء بنت یزید کہتی ہیں، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نعمت دینے والوں کی احسان فراموشی کیا ہے؟ یعنی ان کا احسان کیسے نہیں مانتا انسان؟ آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کوئی ایک اپنے ماں باپ کے گھر عرصے تک بن بیاہی بیٹھی رہے کہ اس کی شادی نہ ہو، لیٹ ہو جائے، پھر اللہ اس کو شوہر دے، پھر اس کو اولاد بھی دے اس شوہر سے، پھر کسی بات سے غصے میں آ جائے تو ناشکری کرے اور کہے مجھے تجھ سے کوئی بھلائی نہیں ملی. حقیقت یہ ہے کہ ایک عورت کی ویکنیس ہوتی ہے، کیونکہ جلد باز ہوتی ہے نا، خواتین جذباتی ہوتی ہیں، فوراً کنکلوژن پہ جمپ کر جاتی، اینڈ تک پہنچ جاتی. تو اسی لیے ہمیں یہ نصیحت کی گئی کہ شوہر بعض اوقات بہت کچھ کرتے ہیں تو ہم ایک لفظ نہیں بولتے کہ شکریہ آپ کا کہ آپ نے اتنا کچھ کیا، اتنا کچھ ہمیں دیا. کتنی خواتین ایسے ہیں جو اس بات پر شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شوہر سے اتنی اچھی اولاد عطا کی، اگر ہماری شادی نہ ہوتی، شوہر نہ ہوتا تو اولاد کہاں سے ہوتی. لیکن اس بات کو تو کبھی عورت سوچتی بھی نہیں، بلکہ وہ سمجھتی کہ شاید ہمارے اوپر ظلم ہوا اور ہمیں اتنے بچے پیدا کرنے پڑے. یہ ظلم نہیں ہے، یہ بھی اللہ کا احسان ہے، اللہ نے نیکی کا موقع دیا. دیکھیے دنیا میں کوئی بھی چیز فری نہیں، ہر نعمت کے ساتھ کوئی نہ کوئی تکلیف بھی. تو جب کوئی نعمت آئے اور اس کے ساتھ تکلیف ہو، تکلیف کو بھلا دیں، نعمت کو یاد رکھیں. مثال کے طور چھوٹی سی مثال دیتی ہوں، مثلا یہ پانی کی بوتل، ٹھنڈے پانی کی بوتل، مجھے پیاس لگی، میں اس کو کھولنا چاہتی ہوں، کھل نہیں رہی. اچھا
اب عام طور پر جب بوتل نہیں کھلتی تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے چہرے کے تاثرات کیا ہوتے ہیں، ہماری زبان سے کیا نکلتا ہے، اور ہم اس کے ساتھ سلوک کیا کرتے ہیں. یہ بھول جاتے ہیں کہ اس کے اندر ٹھنڈا پانی بھرا ہوا، میری نظر اس پہ رہنی چاہیے. اگر کھولنے میں کچھ تکلیف ہو گئی ہے تو سا کر کے تکلیف کا اظہار کرنا ہی نہ جانے، بلکہ اس کے اندر جو کچھ ہے اسے دیکھ کر خوش ہو اور اسے پی کر اللہ کا شکر ادا کرے. تو شکر زندگی کو خوشگوار بناتا ہے، شکر زندگی میں خوشیاں لاتا ہے. لیکن وہی شکر ادا کر سکتا ہے جو ہر نعمت کے ساتھ لگی ہوئی تکلیف کو بھلا کر، نظر انداز کر کے نعمت پر نظر رکھے. کیونکہ دنیا میں مکمل راحت کسی کے پاس نہیں اور کسی بھی چیز میں نہیں. ہمیشہ یاد رکھیے، دنیا میں مکمل راحت، مکمل خوشی، پورا سکون کسی بھی چیز میں نہیں. کیونکہ اللہ نے اسے جنت میں رکھا ہے، یہاں نہیں رکھا. یہاں ہر چیز کے ساتھ مشکل. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنے پازیٹیو ہے، فرمایا ان مع العسر یسرا. کیونکہ انسان تنگی کو زیادہ مینشن کرتا ہے، یاد رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا تنگی ہے، تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے. فإن مع العسر یسرا، تنگی کے ساتھ آسانی. یعنی یہ نہیں کہا کہ آسانی کے ساتھ تنگی، کیونکہ جب آسانی ہوتی ہے تو ہم اس وقت بھول جاتے ہیں کہ تنگی بھی تھی. لیکن تنگی کو عموماً زیادہ مینشن کرتے ہیں، نقصان کا ذکر زیادہ کرتے ہیں، فائدوں کو کم کرتے ہیں. ملنے والی چیزوں کو زیادہ یاد نہیں رکھتے، لیکن جو نہیں ملی اس کو بہت یاد رکھتے. مثلا اگر ہم کسی کے گھر جاتے ہیں تو 100 خاطرے کرتا، خیال رکھتا ہے، کہیں اس غریب سے بھول چوک میں کوئی کمی ہو جاتی ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ 100 خاطرے بھول کے وہ ایک چیز پلے باندھ کے ساتھ لے آتے ہیں کہ اس نے ہمارے ساتھ یہ کیا. جیسے شادی ہوتی، عام طور پر خاندانوں میں جب شادیاں ہوتی ہیں تو کیا ہوتا ہے، مثلا سسرال والے جاتے ہیں یا بیٹی والے جاتے ہیں بچی کے سسرال میں، بیٹے والے جاتے ہیں بیٹی کے گھر میں، کہیں کوئی کمی بیشی ہو جائے بس اس کو الگ کا مسئلہ بنا لیتے ہیں. اور یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ نے اتنی اچھی جگہ دی ہے، اتنا اچھا رشتہ ہو گیا، کب سے انتظار میں تھے، وہ ساری نعمتیں بھول گئے، بس یہ یاد رکھا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا. انسان بھول چوک ہو سکتے، بعض لوگ مزاج ایسے ہوتے ہیں. مجھے یاد ہے ریسنٹلی ہمارے خاندان میں ایک نکاح ہوا، مسجد میں تھا نکاح. اب ہوا کیا کہ مسجد کی کافی ساری سیڑھیاں تھیں، بزرگ خواتین بھی اور سارے کسی نہ کسی طرح پہنچے. گرمی بھی بہت تھی، وہاں پر کوئی پنکھوں کا بھی صحیح انتظام نہیں تھا کیونکہ مسجد بہت بڑی ہے. تو جب آرکیٹیکچر ایسا تھا اور کوئی پاکستان کی بجلی کہ اگر آپ اے سی ویسی چلائیں بھی تو ساری مسجد کہاں سے ٹھنڈی ہو. اتفاق سے سیڑھیوں پہ سارے کارپیٹ ادھڑے ہوئے تھے، گوند چپکی ہوئی تھی اس پر. مسجد کا مائک بھی ٹھیک نہیں تھا. اب جتنے بھی لوگ وہاں پہنچے وہ گرمی بھی تھی، ان کے لیے پانی کا کوئی انتظام نہیں تھا، ان کو کچھ لفظ سنائی نہیں دیا نکاح میں کیا ہوا، ان کے کھانے کا کوئی انتظام کچھ بھی نہیں تھا وہاں. کیونکہ جو سسرال والے تھے وہ دیر سے آئے، جب وہ آئے تو وہ جو شوارے یا کوئی کھانے پینے کی چیز ہوتی وہ بھی لانا بھول گئے اور سب لوگ ایسے ہی واپس چلے گئے. یعنی نکاح میں شریک ہوئے، کچھ بھی کھانے پینے کو نہیں ملا اور ویسے ہی واپس چلے گئے. لیکن مجھ سے جب کسی نے پوچھا تو میں نے کہا مجھے تو اتنا مزہ آیا ہے، حالانکہ یہ ساری چیزیں میرے سامنے تھی، میں نے کہا مجھے اتنا مزہ آیا کہ میں اس نکاح کے بہانے اتنے سارے لوگوں سے ملی ہوں اور سب کو دیکھ کر خوش ہوئی ہوں، اور مسجد میں مغرب کی نماز پڑھنے کا موقع مل گیا اور ایک روحانیت کی کیفیت تھی. تو میں تو دیکھنے لگے کہ اچھا اب میں بھی کر سکتی تھی. کیا نکاح تھا، نہ پانی تھا، نہ کوئی کھانے کی چیز تھی، اور کیا سیڑھیوں پہ کیا گند مچا ہوا تھا، اور کیا ضروری تھا وہیں کیا جاتا، کہیں اور بھی ہو سکتا تھا، ایسا بھی ویسا، سب تبصرے ہو سکتے. لیکن اگر انسان وہاں جانے کی جو خوشی آپ محسوس کرتے اسپرچل اور ویسے لوگوں کی یعنی کہ سوشل گیدرنگ میں، اگر آپ اس کو یاد رکھیں تو پانی تو پیتے ہی رہتے ہیں، چھوارے بھی کھاتے رہتے ہیں. کیا ہوا اگر کسی وقت نہیں ملے؟ اٹس ناٹ اے بگ ڈیل، کوئی بڑا ایشو نہیں ہونا چاہیے. لیکن عام طور پر ہم انہی چیزوں کو مسئلہ بنا کر تعلقات بگاڑ بیٹھتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اعمال نامہ بھی خراب، تعلق بھی خراب، اور آئندہ اسی شخص سے جو آپ کو فائدہ پہنچنے والا وہ بھی نہیں ملتا کیونکہ ناراضگی ہوگی. اب تو اس لیے کیسی بھی کیفیت ہو، کوئی بھی چیز ہو، تو ایک تو اس میں پرفیکشن نہ تلاش کریں، نہ کسی انسان میں، نہ کسی جگہ میں، نہ کسی سچویشن میں. اور دوسرا یہ ہے کہ مسائل سے اوپر اٹھ کے سوچیں. ہر چیز میں مسئلے ہوتے ہیں لیکن مسئلوں کو نہیں زیادہ سوچو.
جو اس کے اندر خیر کی چیز ہے اس کے بارے میں زیادہ سوچیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں. اور پھر جب نعمتیں نظر آنے لگے تو اس پر تھرل فیل کریں, اچھا یہ بھی ہے, ایسا بھی ہوتا ہے, ایسا بھی ہوتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو اپنے سے کم نعمتوں والے ہیں ان کو سامنے رکھیں, اوپر والوں کو نہ دیکھیں, نیچے والوں کو دیکھیں. وہ مشہور حکایت ہے نا کہ شیخ سعدی کے پاس ایک دفعہ جوتا نہیں تھا, تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص کا پاؤں ہی نہیں ہے. تو انہیں اس بات کو غمگین تھے کہ میرا جوتا نہیں ہے, یہ جوتا کھو گیا. تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص گزر رہا ہے اور اس کا پاؤں ہی نہیں ہے. انہوں نے شکر ادا کیا کہ جوتا تو پھر بھی مل جائے گا, پاؤں تو نہیں مل سکتا, پاؤں تو ہے میرا. تو جو چیز نہیں ہے اس کے بارے میں سوچنے کی بجائے وہ سوچے جو موجود ہے. اور پھر یہ بھی ہے کہ اللہ نے چونکہ دنیا امتحان کے لیے بنائی ہے, اس لیے تیار رہیں کہ مومن کے لیے ایک امتحان کے بعد ایک اور ہوگا. مرتے دم تک مومن آزمایا جاتا ہے اور موت بھی اس کے لیے آزمائش. جب بندہ ایک سٹیپ اوپر چڑھ جاتا ہے تو وہاں یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتے, پھر ایک اور آزمائش آتی, پھر ایک اور آتی, پھر ایک اور آتی, حتیٰ کہ بلند درجے پہ پہنچ کے مومن اللہ سے ملاقات کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنائے اور ہمیں عمل کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہترین جزائے خیر عطا کرے کہ چھٹی کے دن آپ اپنے وقت میں سے ایک حصہ نکال کر یہاں تشریف لائے اور آپ نے چند باتیں سنی, اور میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ سب سے یہاں ملاقات کر رہی ہیں. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.